رمضان المبارک کے مہینے کی برکات کا اندازہ اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے 2 ماہ پہلے دعا شروع کر دیتے تھے رمضان المبارک کی۔ جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا لیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت دے، شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یا اللہ ہماری عمر اتنی دراز کر دے کہ ہمیں رمضان نصیب کرا دے۔ اگر ہماری زندگی ختم بھی ہو چکی ہے تو قادر ہے تو ہماری زندگی کو بڑھا، ہمیں رمضان ہماری زندگی میں نصیب کر دے۔ تو اتنا مبارک مہینہ کہ جس کے آنے سے 2 ماہ پہلے ہی اس کی دعائیں شروع ہو جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے رجب کا چاند دیکھ کے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ ہمارے لیے برکت دے دے، رجب میں شعبان میں برکتیں دے دے، وبلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو اس مہینے کی عظمت اور اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ کیسا مہینہ ہے جو تمہارے اوپر آیا ہے، ایسی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی تمنا کی جا رہی ہے یہ سال کے بعد آئے گا لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ ایسا مہینہ آیا ہے جس طرح کہ سورج جب کائنات کا طلوع ہوتا ہے اس سے پہلے سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے روشنی پھیلتی ہے، شعاعیں نظر آتی ہیں، پھر ایک سورج اپنی پوری چمک دھمک کے ساتھ نکل کر پوری کائنات کو روشن کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اس سے پہلے یہ اپنی پوری تجلیات، یہ رمضان کا مہینہ اپنی پوری تجلیات، برکتیں، انوارات کے ساتھ، برکات کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ پوری دنیا پہ طلوع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے رجب اور شعبان کا مہینہ سویدہ سحر بن کے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے، وہ شہر، کہ یہ وہ مہینہ ہے اولہ رحمہ، فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ جو ہے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اس کا درمیانی حصہ وہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اس کا آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ تو اللہ گویا کہ 3 طبقے بتا دیے۔ ایک وہ طبقہ ہے کہ جو سارا سال گناہوں سے بچتا رہتا ہے، جب گناہ ہو گیا تو استغفار کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے اللہ کے سامنے، اور اس کے لیے تو اس مہینے میں پہلی رات سے ہی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اور ایک وہ دوسرا طبقہ ہے جو درمیانی طبقہ ہے، جو نہ اتنا گیا گزرا ہے، گناہ گار ہے، اور نہ ہی اتنا جو ہے نیک ہے کہ ہر وقت استغفار اور نیکی کی فکر میں لگا رہتا ہے، بس درمیانی ہے۔ تو اس کے لیے بھی جب یہ رحمت کا مہینہ آتا ہے، پہلا حصہ رحمت کا ہے، اولہ رحمہ، جب رحمتوں کو سمیٹتا ہے اور روزے رکھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ مل کر، اور رات کو تراویح میں قرآن سنتا ہے، تو جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، تو اس کے گناہوں کی بھی بخشش کے پروانے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو بالکل ہی گیا گزرا ہے، جو جہنم کے مستحق ہو چکے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہ ہی گناہ ہے، دل سیاہ ہو چکا ہے گناہوں سے، صبح شام گناہوں میں گزری ہے۔ تو اب وہ طبقہ ہے جب وہ پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں سمیٹتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، عبادات میں لگا رہتا ہے، دوسرے عشرے میں اللہ کی مغفرتوں میں رحمتیں اور مغفرتیں لیتا ہے، سمیٹتا ہے۔ تو جب تیسرا عشرہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرہ عتق من النار، اللہ ان لوگوں کو بھی آگ سے آزادی کے پروانے دے دیتے ہیں۔ تو گویا کہ کوئی بھی فرد اس مہینے میں محروم نہیں ہے کہ جو لینا چاہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہے۔ یہ ایسا برکت والا مہینہ آیا ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا نزول ہے، اللہ کی طرف سے آگ سے آزادی کے اعلانات ہیں۔ ہر وقت ہر روز افطاری کے وقت اللہ کتنے ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ آیا ہے۔ تو قرآن میں ایک دعا ہے جو اللہ نے بتائی ہے، وہ اس کے ساتھ بڑا میل کھاتی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ان 3 عشروں کے اوپر پوری کی پوری آتی ہے۔ فرمایا کہ اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، پہلا حصہ رحمت۔ تو جس کو رحمت مل گئی اللہ کی تو اس کی دنیا بھی بن گئی، دنیا بھی اچھی ہو گئی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ واوسطہ مغفرہ، جس کی مغفرت ہو گئی اس کی آخرت بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ وآخرہ عتق من النار، اور آخری حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں آگ سے بھی بچا لے۔ تو یہ دعا بالکل اس کے ساتھ 3 عشروں کے اوپر اس کے ساتھ ملتی ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آگ سے آزادی کا ہے۔ تو یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 4 کام بتائے جو کثرت سے کرنے ہیں۔
ایک تو تلاوت قرآن پاک، کیونکہ اس کو قرآن کے ساتھ نسبت ہے اس مہینے کو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو قرآن کے ساتھ اس کو بڑی نسبت ہے، تو کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو اس مہینے میں۔ اور 4 چیزیں جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، فرمایا کہ وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، فرمایا کہ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، اور فرمایا کہ خصلتین ترضون بہما ربکم، فرمایا کہ 2 چیزیں ان میں سے ایسی ہیں، ان 4 میں سے، جس کے ذریعے سے تم اپنی رب کی رضا حاصل کر لو گے، اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ اور فرمایا کہ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے اپنے رب کو راضی کرو گے، وخصلتین لا غناء بکم عنہما، فرمایا کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے علاوہ تمہیں چارہ کاری نہیں ہے، کہ جس کے علاوہ تم کہیں جا ہی نہیں سکتے، وہ اللہ سے مانگنی ہی مانگنی ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، فرمایا کہ وہ 2 چیزیں کہ جس کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فَشَهَادَةُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ اس مہینے میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کو پڑھا جائے، کہ ہر وقت تلاوت سے تھک گئے، تلاوت کرتے کرتے تو لیٹ گئے، تو اس وقت زبان کے اوپر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرنی ہے۔ اور دوسری چیز فَتَسْتَغْفِرُونَهُ، فرمایا کہ استغفار کی کثرت سے کلمہ طیبہ اور کثرت سے استغفار کا پڑھنا، یہ اس مہینے کے اندر ہو۔ اور اگلی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، فرمایا کہ وہ 2 چیزیں جس کے علاوہ چارہ کاری نہیں ہے، جس کے علاوہ جاؤ گے کہاں پر، تو وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، ایک چیز وہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ سے جنت کو مانگو، کثرت سے اللہ سے جنت کو مانگو اس مہینے میں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اور اگلی چیز وَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور آگ سے اللہ سے پناہ مانگو، آگ کی آزادی مانگو، آگ سے جہنم سے چھٹکارے کی دعائیں مانگو۔ تو یہ مہینہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے 4 چیزوں کی کثرت، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور 2 چیزیں وہ ہیں کہ جس کے علاوہ چارہ کار نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ جو حدیث میں بتائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، فرمایا کہ جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ۔